اللہ کے نیک بندوں کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ دنیا کے مال و زر کو کوئی وقت نہیں دیتے، نہ انہیں سونے چاندی ہیرے جواہرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تو اگر ٹھوکر مار دیں تو اللہ پاک زمین کے ذروں کو سونے میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ اگر سمندر میں ہاتھ ڈال دیں تو خزانے ان کے ہاتھ میں آ جائیں۔ انہیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ تو دنیا کے مال کی وہ چاہت رکھتے ہیں، نہ تو وہ دنیا میں کبھی اندر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کی چاہت، دنیا کی خواہش، دنیا کی امید یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان یہ امید کرتا رہتا مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ واقعہ نقل کیا گیا آپ کے حوالے سے کہ ایک بزرگ تھے ابن سماک، جو کہ اللہ والے تھے، بڑے نیک پارسا متقی تھے۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید کے پاس آئے۔ ہارون رشید پانی پی رہا تھا، ایک اس کے ہاتھ میں گلاس تھا۔ اللہ کے ولی کو سامنے دیکھا، ادب سے سکون کی سانس لی۔ وہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے وہاں پر بیٹھ گئے۔ ہارون رشید نے کہا حضور فرمائے کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ہارون رشید میں کوئی نصیحت کروں آپ کو؟ تو کہا کریے حضور، کیا نصیحت کریں گے؟ آپ نے کہا یہ جو ایک گلاس پانی تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو کسی صحرا میں پھنس جائے، کوئی تجھے پانی دینے والے نہ ہو، ہر طرف موت ہی تجھے دکھائی پڑے، ویران صحرا، انسانیت کا نام و نشان نہ ہو، پانی دور دور تک آثار نہ اس کے محسوس ہوں، تو ایک گلاس پانی تو کتنی قیمت میں دے گا؟ کہا حضور میں آدھی سلطنت دے دوں گا کوئی مجھے ایک گلاس پانی اگر دے گا، چونکہ جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، جان ہے تو باقی کی سلطنت پہ حکومت کر سکتا ہوں، اور جب جان ہی نہیں ہوگی تو سلطنت ختم ہے۔ تو حضرت سیدنا ابن سماک کہتے ہیں وہی پانی جس کے بدلے میں تو نے آدھی سلطنت دی ہے، اگر وہ پانی تیرے پیٹ میں رک جائے اور تجھے پیشاب نہ آئے پھر کیا کرے گا؟ کہا حضور اس پانی کے نکلنے کے لیے میں پوری سلطنت دے دوں گا۔ اللہ اکبر، پوری سلطنت دے دوں گا۔ تو وہ اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں جس سلطنت پہ لوگ ناز کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اس کی کیا اوقات ہے؟ ایک گلاس پانی کے بدلے میں آدھی سلطنت گئی، اور وہی پانی پیٹ میں رک جائے تو پیشاب کرنے کے لیے پوری سلطنت جائے۔ ایک گلاس پانی اور اسی پانی کا بنا ہوا پیشاب کی حیثیت یہ پوری سلطنت رکھتی ہے۔ ہارون رشید کے پاس کوئی جواب نہ بنا، رونے لگا دہاڑے مار کر، اللہ کو یاد کرنے لگا۔ تو جو لوگ دنیا کے چکر میں پڑے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کن راستوں پہ جا رہے ہو؟ میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا، تمہیں جنت دینے والا رب ہے، رب ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن بزرگوں نے دنیا کو چھوڑا تو دنیا میں ہمیشہ کے لیے ان کا نام نقش ہو گیا، میرے بھی دل پر، آپ کے بھی دل پر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چند ساتھی تھے۔ آپ کسی جگہ جا رہے تھے تو جو آپ کے دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا آپ جائیے، ہم 40 دن تک سونے میں کام کریں گے، سونا تراشنے میں، بنانے میں۔ جو آپ کے باقی دوست تھے وہ سونار کی دکانوں پر رک گئے، گویا کہ آپ جو تھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ 40 دن کے بعد جب دونوں دوست ملے تو جو دوست سوناروں کے پاس رکے تھے انہوں نے ناریل بنایا، سونے کا، سونے کا ناریل۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کے پاس جو تھا وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا علم تھا۔ اب وہ دوست سونے کا ناریل لے کر کے آئے اور بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی دیکھ رہے ہیں اور محبوب الہی بھی دیکھ رہے ہیں۔
وہ لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس سونے کے ناریل ہیں اور آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا آپ سب کے سب جاؤ، میرے استنجے کے لیے ڈھیلا اٹھا کر لاؤ، ڈھیلا جس سے استنجا کریں۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور آپ ایک ڈھیلا اٹھاتے ہیں تو وہ ڈھیلا سونا بن جاتا ہے، دوسرا اٹھاتے وہ بھی سونا بن جاتا ہے، تیسرا اٹھاتے وہ بھی سونا بن جاتے، آخر کار سونا لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو وہ جو دوسرے دوست تھے وہ دیکھ کر حیران تھے، یہ سونا کیسے بن گئی مٹی، یہ تو اتنی قیمتی بن گئی، اور ہم لوگ 40 دن محنت کی تب یہ سونے کا ناریل ملا، یہاں تو استنجا کا ڈھیلا سونا بن رہا ہے۔ بڑے حیران و پریشان تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ پیشاب کے ڈھیلے کو سونے میں تبدیل کر دیا جاتا۔ تو وہ سارے ساتھی رونے لگے، محبوب الہی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا اس سونے کی حاجت مجھے نہیں ہے، جاؤ اسے دوبارہ پھینک دو جا کر۔ وہ پھینک دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا دنیا کے چکر میں مت پڑو، یہ دنیا تمہیں تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، اپنے رب کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کی رضا میں ہی اپنی رضا اور کائنات کی رضا ہے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، کائنات کی ہر شے تمہاری ہو جائے گی۔ تم چلو گے تو زمین کی چونٹیاں دعائیں کریں گی، تم چلو گے تو سمندر کی مچھلیاں دعائیں کریں گی، آسمان کے پرندے دعائیں کریں گے۔ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی محبت اس سینے میں پیدا کرو، باقی ساری محبتیں نکال دو۔ دوسری محبتیں کرنے کا حکم ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اللہ کی محبت ہو۔ اللہ کی محبت پر کوئی دوسری چیز غالب نہ آنے پائے۔ میرے دوستو، یہ بزرگان دین کی سیرت ہے، یہ بزرگان دین کا عمل ہے کہ وہ عمل کے ذریعے نہ جانے کتنے کو ذریعہ نجات بنا دیتے، نہ جانے کتنوں کو جنتی بنا دیتے، نہ جانے کتنے بھٹکے ہوں کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور اپنے محبوب بندوں سے محبت عطا فرمائے، اور ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو سرخرو بنائے، سکون و چین والی بنائے۔